السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف آج کی بات۔ اور آج کی بات میں ہم بات کریں گے بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور بچوں کے فرائض کے حوالے سے، کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں اور بچوں کے فرائض کیا ہیں، اور ہم ان کا کیسے تحفظ کر سکتے ہیں، اور بچے کیسے اپنے جو فرض ہیں ان کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ارسلان طاہر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج کی بات میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اسد صاحب نے، بچوں کے حقوق اور فرائض، اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں جس حوالے سے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ حق اور فرض ہمیشہ متوازی سمت میں چلتے ہیں، مطلب یہ متوازی ہی چلتے ہیں، ان کی سمت دیکھی جائے تو یہ متوازی ہوتے ہیں، برابر چلتے ہیں۔ کہیں پر آپ کو یہ گمان گزرتا ہے کہ آپ حق رکھتے ہیں کسی بھی شخص کے حوالے سے، کسی بھی رشتے کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو وہیں پر ہی اسی کیفیت میں حق کے ساتھ ساتھ آپ پر چند فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ حق جہاں بھی آپ کے ذات میں یہ خیال آیا، یہ گمان آیا ہے کہ آپ حق رکھتے ہیں، وہاں پر فرائض بھی ہیں۔ بچوں کے حوالے سے حقوق اور فرائض کو اگر دیکھا جائے، بچے کا حق اگر اس کی پیدائش سے دیکھا جائے، اچھی تربیت اس کا حق ہے، حلال رزق اس کا حق ہے کہ آپ اس کو حلال رزق دیں، آپ اس کی اچھی تربیت کریں، ذہنی پرورش کریں، اچھی تعلیم دیں، یہ اس کا حق ہے۔ وہیں پر اولاد کے اوپر چند فرائض بھی لاگو ہوتے ہیں، لیکن سلسلہ بڑا عجب ہے کہ جیسے ہی آپ میچورٹی کے لیول پر پہنچتے ہیں وہاں پر چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں کہ فرائض ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ فرائض ہمیشہ پہلے سامنے رکھے جاتے ہیں اور بعد میں حق کی طلب کی جاتی ہے۔ یہ ایسا ایک کانسیپٹ ہے جس کے اوپر ہماری انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، اور کسی کا دل توڑے اس نیت کے بغیر کہ ہمارا مقصد کسی کا دل توڑنا ہے، آج کل کی جنریشن میں چیز دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں کہ ہمیشہ حق کی طلبگار ہے لیکن فرائض سے باغی ہے۔ تو ہمیشہ فرائض کو پہلے رکھا جاتا ہے، جب تک آپ اپنے فرائض کو ادائیگی نہیں کرتے، اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتے، آپ اپنے حق مانگنے کے مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں کے لیے یہ ایک اہم نقطہ نظر ہے، ایک اہم زاویہ سوچ ہے، ایک اہم فکر ہے کہ اپنے فرائض کے اوپر بھی ذرا دھیان دیجیے، اپنے والدین کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے نیک خیالات رکھنا، اچھی نیت رکھنا، اچھے خیالات کے ساتھ اچھی نیت سے اپنے عمل کو بچا لانا، یہ وہ چند عوامل ہیں جو کہ ہمارے فرائض میں آتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپنے حق کے طلبگار ہونے کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بڑا خوبصورت شعر حضرت اقبال کا تھا نا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم اگر نہ بیٹے کو ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ جائیداد میں حق مانگنا بڑا آج کل دیکھنے میں ملتا ہے، جائیداد میں حق مانگنا بڑا آسان لگتا ہے اولاد کو، لیکن جائیداد میں حق مانگتے ہوئے، اپنا حصہ مانگتے ہوئے یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ اپنے فرائض کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ رشتوں میں صرف فرض یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کا کھانے پینے کا انتظام پورا کر دیں، آپ ان کے رہنے کا انتظام پورا کر دیں، ہرگز نہیں۔ ایک خوبصورت اچھے احساسات، ایک خوبصورت اچھی نیتیں، محبتیں، اور اس کے بعد خلوص نیت سے اپنے رشتوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، ان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے پیش آنا، اس کے بعد ان کو انتہائی احسن طریقے سے سننا، جس طرح آپ کے والدین آپ کو بچپن میں سنتے تھے، اور اسی طرح والدین کے لیے کہ اولاد کو سنیں۔ دونوں زاویے برابر ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ یا تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی والدین بہت زیادہ
آ رہی ہیں اپنی اولاد سے, یا اولاد بہت زیادہ باغی ہے اپنی والدین سے, تو متوازی نہیں ہے ہمارا معاشرہ متوازی نہیں ہے. متوازن کیجئے, اپنی اولاد کو ان کے حقوق ان کو دینے سے پہلے ان سے ان کے فرائض کی طلب بھی کیجئے. اور اسی طرح اولاد کا تو دیکھنے میں ملتا ہے کہ والدین ہمیشہ ہی اپنی اولاد کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور والدین کے لیے بھی یہی ایک مشورہ یا ایک چھوٹی سی ہماری طرف سے ایک صلاح سمجھ لیجئے, اگر آپ کو اچھی لگے تو, کہ اپنے فرائض پورے کرتے جائیے اور پھر اس کے بعد اپنے حقوق کی طلب کرتے جائیے. یہ بہت اچھی بات کی, یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو کل کو ریٹرن ملے گا نا اچھی والا, اور انپٹ اچھی ہوگی تو آؤٹ کم اچھا ہوگا. بچوں کی تربیت بھی آپ کے فرائض میں سے ایک ہے, والدین کے فرائض میں سے, اور بچوں کے حقوق میں سے ایک ہے. بچے کا حق ہے کہ اس کی تربیت اچھی کی جائے, اس کو اچھی انوائرمنٹ دیا جائے, اس کو اچھا ماحول دیا جائے, اس کو اچھی تعلیم دی جائے, اس کو حلال رزق دیا جائے. یہ بچے کا حق ہے اور یہ والدین کے فرائض ہیں. لیکن والدین کے جب اپنا فرض پورا کر دیا تو پھر اولاد کا بھی حق یہی بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں, آپ کسی بھی مذہب کو, کسی بھی دین کو, کسی بھی فقے کو, کسی بھی نظریے کو اٹھا کے دیکھیں گے تو کہیں بھی کسی بھی نظریے میں, کسی بھی فقے میں, کسی بھی مذہب میں آپ کے والدین کے حوالے سے اور آپ کی اولاد کے حوالے سے برابر حقوق اور فرائض موجود ہیں. آپ ان کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, آپ ان کو کس طرح اپناتے ہیں, اور یہ بالائے طاق رکھیے اس نظریے کو, اولاد اور بچوں اور والدین کے حقوق کو بالائے طاق رکھیے, کسی بھی نظریے, عقیدے, مذہب سے بالائے طاق رکھیے, ان کو برابر قائم کیجیے. آپ کہیں بھی ہیں, آپ کہیں بھی بیٹھے ہمیں سن رہے ہیں, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ہماری بات کو, تو ہماری یہی صلاح ہے کہ جی یہ ایسا رشتہ ہے جس کو برابر قائم کرنا واجب ہے. بلا طاق رکھتے ہوئے ہر مذہب, ہر فقہ, ہر نظریے, ہر عقیدے میں یہ قائم ہے, اور یہ احترام کے رشتے ہر عقیدے میں, ہر نظریے میں قائم ہے, اور ان کو اسی طرح ہی قائم رہنا چاہیے. اور سر جی, بچوں کی تربیت کیسے مکمل کیا جائے, مطلب کہ آپ کہیں گے جی اس کے بعد اب اس کی تربیت کی ضرورت نہیں, ہم نے تو جو ہے اس کو مکمل تعلیم دلوا دی ہے, اس کے اخلاقی حقوق پورے کر دیے ہیں, جو بھی معاشرتی حقوق ہیں, ادب کرنا سکھا دیا ہے, پڑھائی لکھائی کرنا سکھا دی ہے, تقریباً ہر چیز ہم نے اس کی نرسنگ پوری کر دی ہے. اس حوالے سے روشن ڈالیں. تربیت, تعلیم اور سیکھنے کا عمل انسان کی آخری سانس تک قائم رہتا ہے. والدین پر واجب ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت, ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے برابر اقدامات اٹھاتے رہیں. اولاد کو ہر موقع پر, چاہے اولاد اپنے والدین کے ساتھ بزرگی کی کیفیت میں کیوں نہیں اتر گئی ہے, اولاد کو پھر بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ ہمارے مطلب اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جی ہماری اولاد, بچے تو بہت اچھے ہو گئے ہیں جی, ہمارے بچوں نے تو یہ کر دیا, وہ کر دیا, ہماری اولاد تو یہاں ہوگی, وہ ہوگی. لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے. میں بذات خود میں ہمیشہ طلبگار رہا ہوں اس بات کا, اور میں محتاج رہا ہوں اپنے والدین کی تعلیم و تربیت کا ہمیشہ سے, اور میں آج بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. تو لہٰذا اپنے والدین سے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, اور اسی طرح آپ پر فرض قائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو سکھائیں تاکہ آپ بہتر ایک معاشرے کی طرف ایک بہتر معاشرے کی ڈیولپمنٹ کی طرف کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو لہٰذا ان چیزوں کو اسی طرح لے کے چلنا چاہیے. جی ویورز, یہ تو تھا جی آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بچوں کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں, اور وہ اپنے بچوں کے جو والدین ہیں وہ ان کے حقوق یا فرائض کو کیسے ان کو جو ہے نا وہ پروان چڑھا سکتے ہیں, کیسے سمجھا سکتے ہیں, یا کیسے اس کا تحفظ کر سکتے ہیں. ریویوز نیکسٹ ویلوگ تک کے لیے, نیکسٹ ٹاپک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.